بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ عزیز طلبہ، میں اسلم صاحب ہاشمی آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو سبق ہمارے نصاب میں شامل ہے اسے پڑھنا ہے۔ اس سبق کی تدریس سے قبل ہم سبق کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالیں گے تاکہ ان کی روشنی میں سبق کی تدریس اور تفہیم کا عمل بہتر طور پر انجام دیا جا سکے۔ تدریسی مقاصد: نمبر 1، طلباء کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا۔ نمبر 2، مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کرانا۔ نمبر 3، تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا۔ نمبر 4، تشریح کرنے کا طریقہ بتانا تاکہ طلباء خود مشکل پیراگراف کی تشریح کرنے کے قابل ہو سکیں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ شبلی کی تصنیف کردہ سیرت النبی 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سیرت کو تحریر کرنے سے قبل شبلی نعمانی نے دنیا بھر کے عالموں سے رابطے کیے اور زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کیں۔ اس لیے یہ ایک ایسی مکمل اور جامع سیرت ہے کہ جس پر خود اہل عرب بھی رشک کرتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے اس سیرت کا مواد تو اپنی زندگی میں ہی جمع کر لیا تھا، لیکن جب اس مواد کو کتابی شکل میں ڈھالنے لگے تو پہلی ہی جلد لکھ پائے تھے کہ شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ اب ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنا یہ کام اپنے شاگرد خاص مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا اور بقیہ جلدیں انہوں نے ترتیب دیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو کفار مکہ کی دشمنی بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اب مکہ میں مسلمانوں کا رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے خداوند کریم کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ہوا۔ تھوڑے تھوڑے مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مدینہ ہجرت کر گئے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا حکم صادر نہیں ہوا تھا۔ ادھر کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں طاقت پکڑے جاتے ہیں تو انہوں نے ابو جہل کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کا انتخاب کیا۔ پھر اس جنگجوؤں کے دستے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا، اور اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مدینہ ہجرت کرنے کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانتیں جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف
سفر کرنے سے پہلے 3 راتیں غار ثور میں پوشیدہ رہیں۔ ادھر قریش کو جب علم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو خواب ہیں اور آپ مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ انعام کی امید میں سراقہ بن جہشم مکہ سے نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے 3 بار حملہ کیا اور تینوں مرتبہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرتا رہا، جس سے وہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ بارگاہ رسالت سے معافی طلب کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر سراپا انتظار تھا۔ لوگ ہر روز صبح سویرے شہر سے باہر نکل کر آپ کا انتظار کرتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ بالآخر ایک روز ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے آتا ہوا دیکھا اور اہل شہر کو پکار کر کہا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تو تمام شہر تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 2 پیروں کو منتخب کیا گیا ہے۔ ہم ان پیروں کی بلند خوانی کریں گے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور پھر ان کی تشریح کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، تشریح کے لیے جو پہلا پیرا منتخب کیا گیا ہے وہ سبق کے ابتدائی حصہ سے ہے۔ اس کی میں سب سے پہلے بلند خوانی کروں گا، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے اور پھر تشریح کی جائے گی۔ پیرا ہے کہ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ اس پیرے میں جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: دعوت حق و صداقت کی دعوت، دین کی تبلیغ، تلوار کی جھنکاریں۔ تلوار جب نیام سے نکالتے ہیں تو اس وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے، یا حملہ کرنے کے لیے تلوار کو نیام سے نکالنا۔ حافظ عالم، زمانے کی حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دارالامان، امن کی جگہ، اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ وجود اقدس، مقدس وجود، پاکیزہ جسم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر۔ ستمگار، ظلم ڈھانے والے، ظالم، اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔ اور آخر میں ہے ایک اور لفظ، ہدف،
ہدف معنی نشانہ۔ اس طرح اب ہم اس پیرے کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، اس لائن میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دعوت حق یعنی اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ سب ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن وہ آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے دشمنی اور عداوت پر اتر آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری، خواہ وہ کفار مکہ جس طرح کا بھی سلوک کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پرواہ کیے بغیر ثابت قدمی کے ساتھ تبلیغ اسلام کے کام کو جاری رکھا۔ ادھر کفار مکہ کی دشمنی بھی مسلسل بڑھتی رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکہ کے تمام کافر و مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے جانی دشمن بن گئے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تو اس لیے حافظ عالم یعنی دنیا کے انسانوں کی حفاظت کرنے والی ذات نے مکہ کے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا، کیونکہ اب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ پورے کا پورا شہر مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کی کھنکھناتی ہوئی تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی تھیں۔ وہ تلواریں کسی وقت بھی مسلمانوں کے خون میں رنگی جا سکتی تھیں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، کیونکہ مدینہ کے لوگ مکہ کے لوگوں کی نسبت زیادہ نرم دل واقع ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھجوروں والی سرزمین مدینہ کو مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ بنایا اور اس دارالامان یعنی امن کی جگہ کی طرف مسلمانوں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ اس پیرے کی آخری لائن کو دیکھیے کہ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ عزیز طلبہ، چونکہ مکہ میں مسلمان تعداد میں کم اور طاقت میں کمزور تھے، تو انہیں دن کی روشنی کی بجائے رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ آہستہ آہستہ مسلمان تو مدینہ پہنچ گئے، مگر اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی موجود رہے۔ حالانکہ مکہ کے ظالم کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور آپ ہی کی ذات پاک ان ظالموں کا حقیقی نشانہ تھی، مگر اللہ کے حکم کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے کہ خداوند تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب حکم ہجرت جاری کرتے ہیں۔ بالآخر نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم صادر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ تھی
پہلے پیرے کی تشریح۔ عزیز طلبہ، اب اس سبق میں سے جو دوسرا پیرا تشریح کے لیے منتخب کیا گیا ہے، میں اس کی بلند خوانی اور مشکل الفاظ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی۔ دوسرا پیرا یہ ہے: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا: مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اس کے معنی دیکھیے، مشکل الفاظ کے معنی: عداوت، دشمنی، مخالفت، اسباب، ضرورت کا سامان، اثاثہ۔ جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بستر خواب، سونے کا بستر، فرش گل، پھولوں کا فرش، قتل گاہ، قتل کرنے کی جگہ، فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد ہیں۔ چلیں عزیز طلبہ، اب ہم پیرے کی تشریح کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ اس تشریح طلب پیرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان قریش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حد تک دشمنی بڑھ گئی تھی کہ اب وہ آپ کی جان لینے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم بلکہ تمام مکہ کے کافر و مشرک بھی آپ کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ لیکن اس دشمنی اور عداوت کے باوجود وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ پورے مکہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امانت دار اور دیانت دار نہیں ہو سکتا۔ اہل مکہ دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو کئی لوگوں کی امانتیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی خبر ہو چکی تھی کہ وہ نعوذ باللہ آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہوئے جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح کو تمام امانتیں ان کے اصل مالکوں کے سپرد کر کے مدینہ روانہ ہو جانا ہے۔ لائن دیکھیے کہ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آج ان کے گھر ان کے بستر پر سوئیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی چون چرا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ دل میں ذرا بھی خوف پیدا نہ ہونے دیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا اپنے آپ کو موت کی آغوش میں سلانے کے مترادف ہے۔ وہ بستر آج ایک ایسی قتل گاہ کی صورت اختیار کر چکا تھا کہ رات کو کسی وقت بھی وہاں سوئے ہوئے انسان پر کفار مکہ حملہ آور ہو سکتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات جتنی گہری اور سکون بھری نیند آئی تھی شاید ہی زندگی میں کبھی آئی ہو۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر کامل یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمائی ہوئی بات پر یقین کرتے ہوئے کہ حضرت علی آپ کے بستر پر سو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی بھی دشمن ان کا بال پیکا نہیں کر سکتا، تو صبح کو آپ صحیح سلامت اٹھے، لیکن ان کفار نے جو باہر محاصرہ جنہوں نے کیا ہوا تھا انہوں نے کچھ دیر کے لیے آپ کو پکڑا، مکہ کی خانہ کعبہ کی عمارت میں جا کر محصور کیا، پھر چھوڑ دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان امانتوں کے اصل مالکوں تک پہنچائیں، اور اس طرح سے حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا۔ عزیز طلبہ، ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 2 منتخب پیروں کی تشریح کی۔ امید ہے آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ مزید اس سبق میں سے 1-2 پیروں کی تشریح
خود کرنے کی عملی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کو تشریح کرنے کا عمل سمجھ میں بھی آئے گا اور مہارت بھی اس کام میں حاصل ہوگی۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔